وہ اس وقت بھی اسی میڈیکل فائل کو کھولے ان اخراجات کا حساب لگانے میں مصروف تھی جو اس کا رائلٹی چیک نہ ملنے پر اسے پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ فائل کو اس طرح کھولے اس میں سر گھسائے بیٹھی تھی کہ دائیں بائیں بیٹھی لڑکیاں اس فائل کے اندر موجود پریسکرپشن کو نہ دیکھ سکیں۔ مگر جس وقت وہ بالآخر اس سارے مینٹل میتھ سے گہرا سانس لیتے ہوئے فارغ ہوئی اور فائل بند کرتے ہوئے اپنا سر سیدھا کیا تو اس کے برابر بیٹھی لڑکی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، "یو آر سو فوکسڈ، جب سے آئی ہیں بس اسکرپٹ میں سر دیے بیٹھی ہیں، مجھے تو ابھی تک لائنز بھی ٹھیک سے یاد نہیں"۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی جواباً اسی انداز میں مسکرا دی اور اسے اچانک آڈیشن اور اسکرپٹ دوبارہ یاد آیا۔ وہ لڑکی پہلی بار کسی ایکٹنگ اسائنمنٹ کے لیے آڈیشن دینے آئی تھی اور نروس تھی۔ چند لمحے وہ مومنہ سے گپ شپ کرتی رہی اور جب وہ خاموش ہو کر اپنے اسکرپٹ کی طرف متوجہ ہوئی تو مومنہ ریسیپشن ایریا سے باہر نکل آئی۔ اس کی باری میں ابھی دیر تھی اور اسے بہت ضروری کال کرنی تھی۔ اسٹوڈیو کی انٹرس کے سامنے ہی ٹہلتے ہوئے اس نے ایک ڈائریکٹر کو فون کیا۔ "مومنہ، ابھی تمہیں ہی فون کرنے والا تھا میں، ایک رول ہے، کام نکالا ہے خاص طور پر تمہارے لیے میں نے سوپ میں"۔ سلیم بھائی نے چھوٹتے ہی اس کی آواز سنتے ہوئے کہا۔ مومنہ بے اختیار خوش ہوئی۔ "بڑی مہربانی سلیم بھائی، کتنے دن کا کام ہے"؟ "10 دن کا"۔ ان کے اگلے جملے نے اسے مایوس کیا تھا۔ "کوئی بڑا رول دے دیتے مجھے سلیم بھائی اس بار تو"۔ ہاں اگلی بار بڑا رول دوں گا"۔ "کتنی بار تو سمجھایا ہے تمہیں کہ پروڈیوسر کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، اس کی پارٹی میں جاؤ، دوستی بناؤ، آنا جانا ہوگا تو رول بھی ملے گا اور رول بڑا بھی ہوتا جائے گا"۔ سلیم بھائی نے اسے فوری طور پر وہی مشورہ دیا تھا جو وہ ہمیشہ دیتے تھے۔ وہ مومنہ کے فن کے واقعی قدردان تھے مگر کام وہ اسے زیادہ نہیں دے پاتے تھے اور نہ دینے کی وجوہات وہ ہمیشہ مومنہ کو بڑی صاف گوئی سے بتا دیتے تھے، جنہیں وہ برا منائے بغیر سن لیا کرتی تھی کیونکہ وہ وجوہات وہ پہلے ہی جانتی تھی۔ "میرا چیک مل جائے گا سلیم بھائی آج"، اس نے سلیم بھائی کے مشوروں کے جواب میں عجلت کے عالم میں کہا۔ "آج تو مشکل ہے"، انہوں نے جواباً کہا۔ "کسی طرح کروا دیں سلیم بھائی، جہانگیر کا ڈائلسس ہے کل، تھوڑی بہت رقم تو دلوا دیں مجھے"، اس نے کچھ منت بھرے انداز میں کہا۔ وہ ان کا انکار سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا میں کرتا ہوں کچھ، تم آ رہی ہو"۔ سلیم بھائی کو جہانگیر کی بیماری کا پتہ تھا اور وہ اس کے لیے ہمدرد بھی تھے۔ "ہاں 2-3 گھنٹے تک"۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ اور کہتی اس نے اپنے عقب میں داؤد کی آواز سنی۔ وہ خفا لگ رہا تھا۔ "حد ہے ویسے مومنہ، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، فون الگ سے بیزی چل رہا ہے تمہارا"۔ داؤد اندر سے باہر نکلا تھا، وہ مومن کا اسسٹنٹ تھا۔ "جی ٹھیک ہے سلیم بھائی، خدا حافظ"۔ مومنہ نے فون بند کرتے ہی اس سے معذرت کرنا شروع کی۔ "ایک ضروری کال تھی بس، ختم ہو گئی"۔ "میری باری آ گئی کیا"؟ "یار خاص طور پر لی ہے تمہاری باری، اور تم غائب، اب آؤ جلدی"۔ "ڈائیلاگز یاد ہے نا"؟ وہ کہتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلا گیا اور وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے چل دی۔ داؤد نے اس کے لیے اسٹوڈیو کا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ پہلی نظر میں داخل ہونے پر اسے قلب مومن نظر نہیں آیا جو اس وقت ایک ٹیبل پر لیپ ٹاپ پر فوٹیج دیکھ رہا تھا جو آڈیشن کے لیے شوٹ ہو رہی تھی۔ "وہاں چلی جائیں"، داؤد نے اسے اسٹوڈیو کے اس حصہ کی طرف ڈائریکٹ کیا جہاں سپاٹ لائٹس تھیں، اور مومنہ نے اس وقت ایک ٹیبل پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھے مومن کو دیکھ لیا تھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ اس کی پوری توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ اس اسٹوڈیو میں کریو کے چند لوگ بھی تھے، مانیٹر پر بیٹھا ایک شخص اور کیمرے کے پیچھے کھڑا ایک اور شخص۔ مومنہ رکے بغیر سیدھا اس جگہ پر جا کھڑی ہوئی جہاں ایک اسٹول پڑا تھا اور سپاٹ لائٹ کی روشنی مرکوز تھی، اور جیسے ہی وہ وہاں کھڑی ہوئی قلب مومن نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ کے بجائے اس کی مانیٹر کی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کی ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔
یہ مومنہ سلطان ہے۔ داؤد نے قلب مومن کو جیسے اس کا تعارف دیا اور وہ مومن کی میز پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ ان کی شوریل میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، اس نے مومن کو یاد دلایا۔ سپاٹ لائٹس کی روشنی میں بہت دور نیم طریقی میں میز کی دوسری طرف بیٹھے قلب مومن کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت وہاں تیز روشنیوں میں کھڑی داؤد کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، وہ پہلا جملہ تھا جس میں قلب مومن نے اسے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ میں مومنہ سلطان ہوں، گریجویشن کیا ہے، 3-4 سال سے ایکٹنگ کر رہی ہوں، مومنہ نے مکانکی انداز میں کہنا شروع کیا۔ میں نے کبھی کسی فلم میں نہیں دیکھا آپ کو، مومن نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ٹی وی پر کام کرتی ہوں میں، مومنہ کو اب اسے دیکھنا کچھ آسان لگنے لگا تھا۔ کس سیریل میں لیڈ کیا ہے؟ مومن کا اگلا سوال آیا۔ لیڈ نہیں کیا، کافی سوپس میں کام کیا ہے، سیریل میں اب کر رہی ہوں، مومنہ نے جواباً کہا۔ اس نے قلب مومن کو داؤد کی طرف مڑتے اور بے حد تیز و تند لہجے میں کہتے سنا۔ She works in soaps and you have invited her for my movie. مومنہ کا رنگ سرخ ہوا، وہ اس سے نہیں داؤد سے مخاطب تھا، اور داؤد نے کچھ کمزور سے لہجے میں اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایکٹریس بہت اچھی ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ دیکھ لیں۔ مومن داؤد کے جملے پر دوبارہ سیدھا ہو کر مومنہ سے مخاطب ہوا۔ سکرپٹ آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا۔ جی، مومنہ نے جواباً کہا۔ پہلا سین پرفارم کر کے دکھائیں، اگلی ہدایت آئی۔ مومنہ نے کسی توقف کے بغیر ہاتھ میں پکڑے سکرپٹ کو میڈیکل فائل کے اوپر رکھتے ہوئے کھولا، ایک نظر صفحے پر ڈالی، پھر سکرپٹ اور میڈیکل فائل کو اس سٹینڈنگ سٹول پر رکھنے کے بعد وہ آڈیشن کے لیے تیار ہو گئی۔ سامنے کیمرے میں دیکھتے ہوئے اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، محبت سے زیادہ گہرا، پرانا اور دائمی رشتہ ہے میرا اور تمہارا۔ کوئی مجھے چوائس بھی دے تو میں اپنا تمہارا رشتہ نہ بدلوں۔ پہلا ڈائیلاگ بولتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے کو دوبارہ ٹھیک کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا ڈائیلاگ بولتی، اس نے قلب مومن کو کہتے سنا، دوپٹہ اتار دیں اپنا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، جی، سین خراب کر رہا ہے یہ، قلب مومن نے جواباً مانیٹر پر ہی اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوٹو جینک تھی، وہ یہ دیکھ چکا تھا۔ میں باندھ لیتی ہوں، اس نے مومنہ کو جواباً کہتے سنا، اور اس نے کچھ خفگی کے عالم میں مانیٹر سے نظریں ہٹا کر سیدھا اسے دیکھتے ہوئے کہا، اتار دینے میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی سین میں، مومنہ نے جواباً کہا۔ قلب مومن بے اختیار ہنسا۔ میری فلم میں کوئی دوپٹہ نہیں لیتا، اور آپ دوپٹہ اتارنے سے سین نہیں کر پائیں گی۔ تم نے رول بتایا ہے اسے، اس نے پہلا جملہ مومنہ سے اور آخری داؤد سے بولا تھا۔ وہ میری اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، بس آڈیشن والے سینز دیے تھے، بریف بھی تھا اس میں، داؤد نے اتنے ڈائریکٹ کال پر کچھ گڑبڑا کر کہا تھا۔ داؤد کی بجائے مومنہ اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ہیروئن کی بیسٹ فرینڈ کا رول ہے جو اپنے دوست کے منگیتر کو چھیننا چاہتی ہے۔ قلب مومن نے اس کی آواز پر گردن موڑ کر سیدھا دیکھا اور پھر بے حد تیکھی آواز اور لہجے میں کہا، ویمپ کا رول ہے جو ایک مرد کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ پارٹیز میں جاتی ہے، ناچتی گاتی ہے، بوائے فرینڈز کے ساتھ پھرتی ہے، آئٹمز نمبر بھی کرتی ہے، تو کیا دوپٹہ اتارے بغیر یہ تم سب کر لو گی؟ وہ سیدھا آپ سے تم پر آ گیا، اور اس کے انداز میں تنفر تھا، اور انداز چیلنج کرنے والا۔ مومنہ اور وہ چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھتے رہے، پھر مومنہ نے بڑی خاموشی سے اپنا دوپٹہ اتار کر اسی اسٹول پر رکھ دیا جہاں اس نے وہ سکرپٹ اور میڈیکل کی فائل رکھی تھی، اور پھر دوبارہ اسی جگہ آ کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ پہلے کھڑی تھی۔ ایک بار پھر مومن اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مومنہ نے اپنا اگلا ڈائیلاگ بولنا شروع کر دیا۔ تم احمر زیاد ہو،
مجھ سے میری عزت کیا چھینو گے؟ عزت میری جوتی کی نوک پر، اور ذلت سے بڑھ کر مجھے کبھی کوئی چیز راس ہی نہیں آئی۔ قلب مومن کو لہجہ بھر کے لیے یوں لگا جیسے وہ اس سے ڈائریکٹ مخاطب تھی۔ اس کے اگلے ڈائیلاگ سے پہلے ہی اس نے تیزی سے داؤد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شی کین ایکٹ، لیکن میرا ایشو گلیمر ہے، اور مجھے ایشورنس نہیں کہ یہ گلیمرس اور سڈکٹیو لگے گی جو اس رول کی ڈیمانڈ ہے۔ میرا خیال ہے وہ کیری کر لے گی، ابھی تو یہ شلوار قمیص میں ہے، اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید گلیمرس نہیں لگے گی، داؤد نے اس سے کہا۔ بکنی اور سٹرنگی ٹاپس، ہاٹ پینٹس میں بھی مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہی لگے گی، قلب مومن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور مومنہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ میں یہ کپڑے تو نہیں پہن سکتی، لیکن میں یہ یقین دلاتی ہوں کہ میں بہت اچھی پرفارمنس۔ مومن نے اس کا جملہ بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ میڈم میں آرٹ فلم نہیں بنا رہا، کمرشل فلم ہے، اور میرے ایکٹرز مجھے یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں، یہ میں انہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بے حد روڈ لہجے میں اس بار اسے مخاطب کیا تھا۔ You simply don't have what it takes to be a film star۔ قلب مومن نے اپنی اسی بلنٹنس کا مظاہرہ کیا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا، اور مومنہ چند لمحوں کے لیے جیسے ہل ہی نہیں سکی تھی۔ نیکسٹ آرٹسٹ، وہ اب داؤد سے کہہ رہا تھا، یہ جیسے مومنہ کے لیے جانے کا اشارہ تھا۔ سرخ دھواں ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ مومنہ نے اپنا دوپٹہ اور بیگ اٹھایا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر برق رفتاری سے اسٹوڈیو سے نکل آئی۔ باہر ریسیپشن میں بیٹھی لڑکیوں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے جیسے اسے کھوجنے کی کوشش کی، اور انہیں زیادہ جدوجہد کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسٹوڈیو سے باہر سڑک پر چلتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں قلب مومن کے جملے گونج رہے تھے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا تمہیں مومنہ سلطان، یا شاید شرم سے ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی زیادہ ہے۔ تم آخر گئی ہی کیوں تھی اس کے پاس؟ اس کے اندر جیسے کوئی بول رہا تھا۔ ضرورت نے مجبور کیا تھا، ضرورت بڑی بے شرم چیز ہے۔ اس نے اپنی توجیہ پیش کی، اور اس کے اندر کی آواز گونگی ہو گئی، یوں جیسے اس نے اس کی توجیہ مان لی تھی۔ اور تبھی یکدم مومنہ کو یاد آیا کہ وہ اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ جہانگیر کی میڈیکل فائل بھی اندر اسٹوڈیو میں آڈیشن والی جگہ اسٹول پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ آدھا کلومیٹر چلتے ہوئے وہاں سے دور آ گئی تھی، اور مین روڈ پر چڑھنے ہی والی تھی، اور اب اسے پھر واپس پیدل مارچ کرنا تھا، وہ بھی قلب مومن کے اسٹوڈیو کی طرف۔ ریسیپشن میں موجود لڑکیوں نے اسے ایک بار پھر وہاں پا کر بڑی حیرانی سے دیکھا۔ مومنہ نے کھڑے کھڑے داؤد کو فون کیا، کسی نے کال ریسیو نہ کی۔ ریسیپشن پر ریسیپشنسٹ موجود نہیں تھی، اور وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لمحے جھجکنے کے بعد وہ اسٹوڈیو کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سپاٹ لائٹس والی جگہ پر ایک بے حد ماڈرن، خوبصورت اور سٹائلش لڑکی بہت بولڈ کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی، اور مومن اس کے بالمقابل کھڑا اس کے اسٹیپس میں کیے ہوئے لمبے بالوں کو اس کے ایک کندھے سے دوسرے پر ڈالتے ہوئے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وہ لڑکی جواباً مومن سے کہہ رہی تھی، اچھا اس طرح بال جھٹک کر یہ ڈائیلاگ بولوں میں؟ ہاں، مومن نے جواباً اس سے کہا۔ میں نروس ہو رہی ہوں آپ کو اتنے قریب، اتنے سامنے دیکھ کر۔ آئی لو یو۔ اس لڑکی نے مومن پر لائن مارنے کا یہ موقع بھی ضائع نہیں کیا تھا، اور مومن نے فلرٹ کرنے کا، آئی لو یو ٹو ہنی۔ اور بالکل اس وقت مومنہ سلطان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، اور وہ کہیں رکے بغیر سیدھا اس اسٹول کی طرف آئی جس سے کچھ فاصلے پر مومن اور وہ لڑکی کھڑے تھے۔ ایکسکیوز می، میری ایک فائل رہ گئی تھی یہاں۔ مومن نے اس کی آواز پر جیسے کرنٹ کھا کر پلٹا۔ تمہیں کوئی مینرز ہیں؟ کس سے پوچھ کر اندر آئی ہو؟ اس کا پارا پلک جھپکتے آسمان کو چھونے لگا۔ معذرت چاہتی ہوں، میری یہ فائل رہ گئی تھی یہاں، بس یہ لینے آئی ہوں۔ مومنہ تب تک اسٹول کے پاس پہنچ کر اپنی فائل اٹھا چکی تھی۔ اپنے آپ کو نوٹس کروانے کے لیے اپنی چیزیں چھوڑ کر جانا بڑا گھٹیا طریقہ ہے، قلب مومن نے پہلے سے زیادہ بدتمیزی سے کہا،
اور مومنہ کچھ لمحوں کے لیے جیسے ساکت ہو گئی۔ اسے غصہ نہیں آتا تھا، وہ بے حد ٹھنڈے مزاج کی تھی، مگر اس وقت قلب مومن کے اوپر اسے اتنا غصہ آیا کہ اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ اسے دے مارتی۔ جو کچھ یہاں چل رہا ہے اس سے تو یہ بہت ہی کم چیپ ہے۔ اس نے جوابی جملہ اس کے منہ پر اسی کے انداز میں دے مارا تھا۔ مومن کو یقین نہیں آیا اس نے کیا سنا تھا، اور ایسا ہی ری ایکشن اس لڑکی کا بھی تھا۔ ایکسکیوز می، وہ تقریباً چلایا تھا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ فائل لینے آئی تھی اور لے کر جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزری، جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اگر یہ سب چیپ تھا تو تم یہاں آئی ہی کیوں تھی یہ سب کرنے؟ اتنی ستی سویتری ہو تو گھر بیٹھنا چاہیے تھا تمہیں، رول کی بھیک مانگنے نہیں آنا چاہیے تھا، وہ کہتا گیا، اور مومنہ اس سے بازو چھڑوانے میں ناکام ہونے پر مزید مشتعل ہو گئی، اور اس بار اسے مومن کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ کام لینے آئی تھی، عزت بیچنے نہیں۔ بکنی منی اسکرٹ میں عورت کا جسم دکھا کر تم جو آرٹ کی خدمت کر رہے ہو اس کا حصہ نہیں بننا مجھے۔ پہلے پتا ہوتا تو تمہاری شکل بھی نہ دیکھتی۔ تمہارا کام چیپ، تم اس سے زیادہ چیپ، وہ کہہ کر بجلی کسی رفتار سے باہر نکل گئی۔